السلام علیکم ایوریوان، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ویلکم ٹو آور لائیو اسٹریم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں بہت 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 سپورٹ کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو کچھ ہی دیر میں ہم اپنی لائیو اسٹریم شروع کریں گے۔ یہ کووڈ-19 کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں اور اس سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمیں بریف کریں گے ڈاکٹر خواجہ توصیف حضرت صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خواجہ توصیف حضرت صاحب ایک ماشاء اللہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں، اور وہ سعودی عربیہ میں بھی 6 ایئرز رہ چکے ہیں، وہاں پہ بطور ڈاکٹر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو اگر تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو وہ MBBS ہیں، FCPS انٹرنل میڈیسن میں بھی انہوں نے کیا ہوا، اور اس کے علاوہ گیسٹرو اینڈ ہیپیٹالوجسٹ ہیں، جو یہ ڈگری انہوں نے سعودی عربیہ سے ہی لی، ریاض سعودی عربیہ سے۔ اس کے علاوہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہیں۔ تو اگر اتنی بڑی شخصیت آ رہی ہے تو تھوڑا سا انتظار تو بنتا ہے، تو پلیز ویٹ۔ جیسے ہی کچھ آڈینس اکٹھی ہوتی ہے تو میں ان کو انوائٹ کر دیتا ہوں۔ پلیز کمنٹس میں ہائے لکھ دیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ جی آپ ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل زبردست۔ چلیں ٹھیک تو جی۔ ابھی آڈینس ذرا کم ہے، تھوڑی سی آ جائے تو آپ شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ آپ خود اگر تھوڑا سا تعارف کروانا چاہیں اپنا تو پلیز۔ بالکل، ایک سیکنڈ بس مجھے۔ جی تو اس میں یہ ہے کہ میں ڈاکٹر خواجہ توفیق حضر ہوں، اس ٹائم جی نیازی میڈیکل کمپلیکس VIP بلاک میں ایز اے گیسٹرو کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے MBBS جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن میڈیکل کالج اسلام آباد سے کیا۔ FCPS میڈیسن میں نے جناح ہاسپٹل لاہور سے کیا۔ اس کے بعد میں سعودیہ چلا گیا، میں نے وہاں جا کے گیسٹرو انٹرالوجی میں ٹریننگ کی 3 سال،
اور اس کے بعد 3 سال ایز اے اسپیشلسٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد میں ابھی 1 سال ہی ہوا ہے چھوڑ کے جو ہے پاکستان آ گیا اور اب پاکستان میں کام کر رہا ہوں ایز اے گیسٹرونٹرولوجسٹ. ماشاء اللہ آپ کی بہت زبردست. میں آپ سے خود ملا بھی ہوں. بہت زبردست آپ کا سب کچھ. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں, بعد میں آنے والے بھی دیکھتے رہیں گے. تو جی بالکل. جس سب سے پہلے تو کے جی جی جو سوالات ہوئے وہ ضرور ہم جی جی انٹرٹین کر لیں گے. تو وہ آپ جی مجھے بتاتے رہیے گا جو بھی سوال جس نے جو کیا. تو بیسیکلی جی ہمارا وہ اس کے ٹاپک ہے لیے وہ جی جو سوالات آڈینس کرنا چاہے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آخری 10 منٹ ان کے لیے رکھ لیں یا 15 منٹ رکھ لیں. وہ جو سوال کرنا چاہیں وہ اینڈ جی پہ کر لیں. ویسے ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ضرور تو انٹریکٹیو سب سے سیشن پہلے جو سوال جس نے کرنے ہیں وہ ضرور اپنے لکھتے رہے دوران جس دوران جو میں بول رہا ہوں یا جو باتیں کر رہا ہوں جو ان کے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں وہ لکھتے رہیں اور ہم چل انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے. اچھا بیسیکلی ہمارا اوکے ٹاپک ٹھیک ہے. جو ہے وہ کووڈ-19 ہے. کووڈ-19 ایک جی جی مخفف ہے. بیسیکلی کس چیز کا مخفف ہے؟ یہ ہے کورونا وائرس انفیکشیس ڈیزیز 2019. تو اس کو کووڈ-19 کہا گیا کیونکہ کورونا وائرس ایک پوری فیملی ہے وائرسز کی. وہ کوئی ایک وائرس نہیں ہے کہ جو پہلی بار آ گیا اور جی ہم پریشان ہو گئے جی کہ یہ کہاں سے آ گیا, جیسے ہماری قوم نے باتیں بنا رکھی ہیں ابھی کہ جی یہ تو کوئی پہلی اچھا بار کوئی وائرس آ گیا. ایسی کوئی بات نہیں. کورونا وائرس ایک اچھا فیملی ہے. کورونا وائرس کی فیملی کی ایک مشہور فیملی وائرسز کی ہے. اس کے مشہور وائرسز کے بارے میں بھی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا. تو بیسیکلی اگر ہم ٹھیک شروع کریں کہ کورونا کا مطلب کیا ہے. کورونا کا مطلب کہتے ہیں کراؤن سے نکلا. کراؤن تاج, جو سر پہ تاج پہنایا جاتا ہے اس کو کورونا یا کراؤن کہا جاتا ہے. تو اس وائرس کو ٹھیک نام کورونا اس لیے دیا گیا کہ اس کی جو شکل ہے وہ کراؤن جیسی ہوتی ہے, جیسے کہ تاج کی شکل اچھا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بالکل اس فیملی جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں ان سب کی شکل جو ہے وہ تاج کی طرح کی ہوتی ہے. اس لیے ان کو جو ہے کورونا وائرس کا نام دیا گیا. اور اس میں سے جو ایک وائرس جو اب آج کل پھیلا ہوا ہے وہ کووڈ-19 ہے. اس سے پہلے وائرسز پہ چلے جائیں تو جی ہسٹری میں آتا ہے کہ جی اسپینش فلو پھیلا تھا. اسپینش فلو 1918 میں پھیلا تھا اور اس نے تقریباً میرا خیال ہے 50 لاکھ کے قریب ڈیتھ ہوئی تھی. اور اچھا اس دوران بھی پوری دنیا میں یہ وہ پھیل گیا تھا اور پوری دنیا میں اس نے 50 لاکھ ڈیتھس کی تھی. تو شور سا ہو رہا ہے. اچھا تو اس میں بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ جو ڈیتھس ہیں وہ کافی زیادہ ہوئی تھیں. تو اس کو اسپینش فلو کے نام سے جانا جاتا ہے. اور وہ 4 سال رہا اور اس 4 سال میں اس کی 3 اسپائکس آئی. اسپائکس کیا کہتے ہیں کہ اسپائکس ہم کہتے ہیں کہ جی زیادہ ہوا اور کم ہو گیا. اور اس اچھا میں بھی لوگوں نے جب پہلی اسپائک چلی گئی تھی, آپ کی طرف سے شور کافی ہے, پتہ نہیں آپ کی طرف سے ہے, میری طرف سے ہے. ایک مجھے منٹ میں شور کافی سامنے آ رہا ہے تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا. ہاں جی ایک منٹ میں ابھی سیٹ کر دیتا ہوں. شور کافی ہے تو مجھ چلیں سے بولا نہیں اسٹارٹ جا رہا, کریں. کنسنٹریٹ نہیں کر. جی ابھی بھی ہے شور. جی ذرا آپ چیک کریں. تو جی ہے. ابھی بھی ہے. او ایک منٹ. اب ٹھیک ہے. ہاں جی اب کافی بہتر ہے. تو اس میں بھی اسپینش فلو جو پھیلا تھا وہ 4 سال رہا. اس میں 3 اسپائکس آئی. پہلی اسپائک کے بعد جب وہ اسپائک نیچے ہو گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ کافی بہتر ہو گیا جی, اب ہم گھومیں پھریں اور یاشیاں کریں اور نکلیں باہر. تو لوگ نکلے اور سیکنڈ اسپائک آئی اور سب سے زیادہ ڈیتھ اس میں سیکنڈ اسپائک میں ہوئی. تو اچھا سیکنڈ اسپائک جب بھی اور ابھی بھی یہی ہوا کہ جب فرسٹ اسپائک آئی اور اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم کیا گیا تو لوگوں نے باہر پھرنا شروع کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی بھی کافی شور ہے. آئی ڈونٹ نو میری طرف سے تو نہیں ہے, کافی زیادہ شور ہے, میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. کافی زیادہ مائک میں شور ہے. میں کچھ اور ٹرائی کرتا ہوں 2 منٹ.
شاید اب بہتر ہو. دیکھتے ہیں کیونکہ بیچ میں بہتر ہو جاتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ دیکھا ہے پھر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر آنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ اس میں پھر مجھے سمجھ اگر کیسے آپ آئے کے گی میں پاس کیا کروں گا. ہینڈ فری اگر چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر. نہیں میرے ہینڈ فری میں تو نہیں لگ رہا لیکن یہ شور اندر آ رہا ہے اندر سے آ رہا ہے. میرے ہینڈ فری میں نہیں ہے. میں ہلا رہا ہوں تو کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جب اٹھتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے جب بیٹھتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتا ہے. اچھا ہوں. آپ دیکھیں اب ٹھیک ہے. اب کچھ بہتر ہے لیکن پھر آ جاتا ہے. چل ہاں جی وہ آواز کافی شور ہے تو وہ وجہ سے. اچھا بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں اب باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی. تو نہیں آپ کی آواز اس صاف میں آ رہی ہے آپ کی. اچھا چلیں اس میں مجھے کیونکہ وہ آواز نہیں آ رہی اپنی کیونکہ شور کافی ہے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اسپینش فلو میں جب یہ فلو پھیلنا شروع ہوا سیکنڈ اسپائک میں تو اس نے کافی ساری ڈیتھس کی اور اس ڈیتھس کی نتیجے میں جو ہے نا کافی زیادہ لیول چلا گیا 50,000. بڑا یہ اسپینش فلو کے بارے میں نمبر 1 میں نے بتایا. سیکنڈ نمبر پہ جو اسی فیملی سے ایک اور وائرس تھا وہ آیا سارس کے نام سے. بڑا مشہور ہوا تھا سارس کے نام سے. سویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کے نام سے آیا تھا. وہ بھی کورنا فیملی سے ہی بلانگ کرتا تھا. اس کے بعد تھرڈ فلو اس میں اس نے بھی کافی زیادہ ڈیتھس کی تھی. اس کے بعد آ گیا جس میں جو ہے نا جو نام برڈ فلو کے نام سے بیسیکلی مشہور ہوا تھا جس میں لوگوں نے مرغیوں سے اور وہ سارا کچھ پھیلا تھا. تو اس کے بعد تھرڈ وائرس آیا کیمل سے جب پھیلا سعودیہ میں. اس ٹائم میں سعودیہ میں تھا 2014 کی بات ہے اور یہ وائرس کافی پھیلا اور کافی ڈیتھس ہوئی لیکن اتنی نہیں جتنی کہ آج کل کورونا سے ہو رہی لیکن اس سے بھی کافی زیادہ اموات اور کافی زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے اور وہ لایا مرس کووی. وہ مرس کووی کے نام سے یعنی کہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس کووی. تو یہ سارے کورونا اچھا وائرس کی ہسٹری ہے. کورونا وائرس جو ہے وہ اپنے مختلف ٹائم پہ مختلف وجوہات میں آتا رہتا ہے اور مختلف وجہ سے اب جو یہ پھیلا اس میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی چائنا سے یہ بیٹ جو یا چمگادڑیں جو ہیں اس کے کھانے سے یا اس کا خون پینے سے یا اس کا تھوک پینے سے مختلف تھیوریز ہیں. ابھی تک کوئی اسٹیبلش نہیں ہوئی کہ جی یہ کہاں سے پھیلا لیکن اوبیسلی پھیلا یہ جانوروں سے ہی ہے. جانوروں سے یہ انسانوں میں آیا اور انسانوں میں اس نے تباہی مچانا شروع کی. اوبیسلی وہاں پہ ووہان میں یہ شروع ہوا اور وہاں پہ 81,000 لوگ افیکٹ ہوئے. انہوں نے کارڈن آف کر دیا اپنا ایریا لیکن وہاں سے جب وہ لوگ باہر نکلے تو پوری دنیا میں پھیلا. تو اس طرح کا کہ یہ پھیلتا رہا اور اب یہ کورونا وائرس جو ہے اس ٹائم 126 یا 130 ملکوں کے قریب میں پھیل چکا ہے اور اس ٹائم صرف 5 یا 6 ملک ایسے ہیں جن میں یہ گیا تھا اور وہ نیگیٹو ہو گئے. ان میں ابھی تک کوئی بندہ بھی پازیٹیو نہیں ہے. 6 ملک ایسے ہیں جو کہ نیگیٹو کی بھی رینج میں آ گئے ہیں جنہوں نے اپنے تمام لوگوں میں وائرس نیگیٹو کر دیا. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ کورونا وائرس یہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے. اور کورونا وائرس یہ جو ہے پریزنٹ اس طرح کرے گا کہ یہ فیور کے ساتھ جو اس کے جیسے کہ تمام وائرسز کرتے ہیں. فیور تو ہر ایک میں ہوگا ٹھیک ہے. فیور اس کے ساتھ کف ہوگی موسٹلی ڈرائی کف ہوتی ہے لیکن پروڈکٹیو کف بھی ہو سکتی ہے لیکن موسٹلی ڈرائی کف ہوتی ہے. اس کے بعد شارٹنیس آف بریتھ ہوگی یعنی کہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ یعنی کہ آپ کو سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی. نوزیا وامٹنگ ہو سکتی ہے. کچھ پیٹ کے سمٹمس آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں ڈائریا کے ساتھ. اس کے علاوہ سیچوریشن جو ہے آکسیجن سیچوریشن آپ کی جب آپ کریں گے جو آکسیجن کا لیول ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر وہ 98% نارمل ہوتا ہے. اس میں نیچے گر سکتا ہے 96% تک 94% تک یا اس سے بھی کم ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کتنی آپ کی خطرناک لیول پہ جا چکی ہے. تو اس میں یہ فال کرتا ہے. اس کے علاوہ فلو کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن بہت ریئر چانسز ہیں کہ اس میں زکام ہو. زکام کے سمٹمز کم ہی ہوتے ہیں. ایک جو امپورٹنٹ سمٹم ہے اس میں جو کہ باقی وائرسز میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے وہ ہے ذائقہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے منہ کا یا ذائقہ آنا بند ہو جاتا ہے اور خوشبو سونگھنا جو ہے حس جو سونگھنے کی حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اچھا یہ سب چیزیں اور اصل میں جو مسئلہ ہے جو کاز آف ڈیتھ جو موسٹلی لوگوں میں بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو ریسپائریٹری
ٹریک ہے وہ اس میں نیومونائٹس یا انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لنگز کام جو ہے اپنا چھوڑ جاتے ہیں. آپ کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے اور مصنوعی سانس لینا پڑتا ہے اور لنگز کیونکہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اس کے بعد ملٹی آرگن فیلئر اور آرگنز بھی آہستہ آہستہ فیل ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ کاز آف ڈیتھ جو ہے اس میں کورونا میں اسٹیبلش کی گئی. اب یہ تو اچھا آگے جی ہم نے کورونا کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دی آپ کو، بتا دیا کہ جی سمٹمز اور سائنس سب کیسے پریزنٹ کرتا ہے. اس کے بعد یہ کہ جی اس کی کتنی تعداد اب تک اس کی حالات کیا ہیں. اب تک کے جو حالات ہیں اس میں پاکستان میں یہ آلموسٹ 1 لاکھ تعداد ہو چکی ہے انفیکٹڈ مریضوں کی اور اس میں سے ڈیتھ کی تعداد 2,000 سے اوپر جا چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 2% ریٹ ہے ڈیتھ کا، یعنی ہر 100 میں سے 2 بندہ جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے جو کورونا سے انفیکٹ ہو رہا ہے. جبکہ دنیا میں اس کی تعداد جو ہے 70 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور ڈیتھس کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے، جو کہ ریشو آلموسٹ بنتی ہے 6% کے قریب. تو ہماری ریشو تھوڑی سی پرسنٹیج میں کم ہے، لیکن اس میں انیشلی تو سمجھا جا رہا تھا کہ جی یہ وائرس ڈفرینٹ ہے تو ہم جو ہے نا اس لیے ریشو کم ہے تو ہماری ڈیتھس ہمارے اچھی امیونٹی اچھی ہے ہمارے لوگوں کی، کیونکہ ہم لوگ کافی زیادہ پہلے ہی بہت زیادہ وائرسز سے اور ان چیزوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں گندے انوائرمنٹ سے، تو ہماری جسم کی قوت مدافعت بہت اچھی ہے. یہ وجہ ضرور ہو سکتی تھی، لیکن اگر آپ موازنہ کریں باقی ملکوں کے ساتھ، باقی ملکوں کی ایوریج کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. ابھی تو آپ کو فرق لگ رہا ہے کہ جی باقی دنیا میں جو اموات ہیں وہ 100 میں سے 6 بندوں کی ہو رہی ہیں، ہماری 100 میں سے 2 ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ امریکہ کی جو ہے جن کی اموات کی ریشو 6% ہے یا 5.5% ہے ان کی اگر لے لیں تو ان کے پہلا 1 لاکھ پیشنٹ تھا، اگر آپ ان کا دیکھیں تو ان کی بھی اموات کی ریشو ہمارے سے کم تھی، 1.7% تھی. 1700 مریض ان کے پہلے لاکھ میں فوت ہوئے تھے، جبکہ ہمارے پہلے لاکھ میں 2,000 مریض فوت ہو چکے ہیں. کیونکہ پھر آہستہ آہستہ یہ وائرس پھیلتا گیا اور جتنے بزرگ تھے ان سب کو وہ اپنی لپیٹ میں لیتا گیا اور موسٹلی 60 سے ابو سال کے جو لوگ ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اس وائرس کی انفیکشن کو، اور کیونکہ وہ زیادہ ان کے اندر اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہو گئی یا ڈائبٹیز ہو گئی یا اسٹروک ہو گیا یا کوئی امیونو کمپرومائز اسٹیٹ ہوتی ہے یا اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں یا کینسر ہوتا ہے یا کینسر سے ٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی دوائیاں کینسر کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، وہ سب امیونٹی کو کم کرتی ہیں اور یہ ایسے لوگ زیادہ رسک ہوتا ہے ڈیتھ کا. موسٹلی 60 سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان میں یہ ڈیتھ کا ریٹ زیادہ ہے. اور کیونکہ امریکہ اور باقی ملکوں میں اولڈ ایج زیادہ ہے، ان کی لائف زیادہ ہے، وہ ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 80 to 85 ہے اور ہماری ایوریج ایج 60 to 65 ہے، تو اس لیے ان میں زیادہ بوڑھے لوگ زیادہ تھے تو اس وجہ سے ان کی ڈیتھ زیادہ ہوئی. اس لیے ہمارے ہاں ینگ آبادی زیادہ ہے تو ایک ڈیتھ کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی ینگ آبادی اور ینگز کو یہ تھوڑا کم افیکٹ کرتا ہے. اچھا جی، یہ تو میں نے جی آپ کو نمبرز بتا دیے اپنے ملک کے اور امریکہ کے اور دنیا کے نمبرز آپ کو بتائے کہ ان کی ڈیتھس کیسے ہوئی. اب بات آ جاتی ہے آگے کہ جی اس کی تشخیص کیسے کی جائے. ایک تو تشخیص اس کی علامات ہی ہیں، دوسری تشخیص کے لیے 2 ٹیسٹ اویلیبل ہیں، ایک پی سی آر ٹیسٹ اویلیبل ہے، ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ اویلیبل ہے. پی سی آر ٹیسٹ جو ہے اچھا وہ ہم سواب سے کرتے ہیں، سواب کہتے ہیں سیمپل لینے کو، ایک کاٹن ٹائپ بڈ ہوتا ہے جیسے کان میں کاٹن مارتے ہیں اس طرح کا ایک لمبا سا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ناک سے یا گلے سے سیمپل لیتے ہیں اور وہ سیمپل پہ پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹیسٹ بہتر ہوتا ہے تب کیا جائے جب پہلے 7 دن کے اندر اندر آپ کو بخار ہوا ہے یا 7 دن کے اندر اندر بخار کے 7 دن کے اندر اندر آپ کو شک ہے کہ جی کورونا آپ کو ہے، تو ان کیسز میں پی سی آر ٹیسٹ کرنا بہتر ہے. اور اس کے اندر جو اس کی ایکوریسی ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کتنے % لوگوں کو، کہ اگر 100 مریض ہم کورونا وائرس کے پکے 100 مریض پہ پی سی آر کریں، 80 میں یہ پازیٹیو آئے گا، 20 میں یہ پھر بھی نیگیٹو آ سکتا ہے. تو نیگیٹو اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وائرس نہیں ہے. اگر آپ کی علامات بالکل 100% علامات آپ کی کورونا کے ساتھ جا رہی ہیں تو آج کل کے پینڈیمک کی سچویشن میں آپ کو کورونا کے طور پہ ہی اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اسی طرح علیحدہ کر لینا چاہیے اور اپنے آپ سمٹمس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے کئی لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی سانس کے مسئلے کی وجہ سے ان دنوں میں اور ان کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، لیکن ڈاکٹروں کو امریکہ میں بھی یا مختلف ملکوں میں بھی شک اس بات کا ہی تھا کہ ان کو کورونا ہی تھا، کیونکہ ٹیسٹ کی اپنی ابیلٹی
پکڑنے کی 80% ہے، 20% وہ پھر بھی مسٹیک کر سکتا ہے۔ یہ پی سی آر ٹیسٹ کی بات ہو گئی۔ اب اگلا اچھا ٹیسٹ آ تو گیا اینٹی باڈی ٹیسٹ۔ اینٹی باڈی، جی اس میں جی جی یہ بہت زیادہ میں نے پڑھا بھی ہے، یہ پوسٹ آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 وزیروں کا وہ ٹیسٹ ہوا، کوئی اراکین تھے میرے خیال میں، ممبر اسمبلی تھے، تو سرکاری سے ہوا تو پازیٹیو آیا، اور پرائیویٹ، اس میں یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مطلب اچھا، جھوٹ ہے یا کٹ اس کا نکلی بھی آئی میں ہے؟ ضرور بتاتا ہوں آپ کو۔ جی جی ضرور، ہم یہ اب بیسیکلی ہم اینڈ پہ بھی سوال لے لیں گے، اور ابھی بھی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ بیسیکلی کیا میں آپ کو بتایا نا کہ 20% چانس ہے کہ ٹیسٹ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے پازیٹیو پیشنٹ کے اندر۔ غلطی ٹیسٹ کی نہیں ہے، اس کی ابیلٹی ہی اتنی ہے چیک کرنے کی۔ ٹیسٹ جو ہے جب آپ اس کو لیتے ہیں، 100 مریض میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پکا پازیٹیو ہے، پکا پازیٹیو 100 مریض، آپ اس میں دوبارہ ٹیسٹ کریں، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ 100 کے جی 100 جی بندوں میں جو پازیٹیو آ گئے ہیں، دوبارہ 100 کے 100 میں کریں، ود ان 7 ڈیز کے اندر اندر کریں، تو 80 میں پازیٹیو آئے گا، 20 میں پھر بھی نیگیٹو آنے کے چانسز ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو 1-2 وزیر تھے وہ اسی 20% کے اندر فال کرتے ہوں۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے دوسرا ٹیسٹ کب کرایا، 7 دن کے اندر اندر کرایا کہ 10 دن کے بعد کرایا، کیونکہ ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے 7 دن کے اندر کرایا ہو، ایک ٹیسٹ انہوں نے ہو سکتا ہے 10 دن کے بعد کرایا ہو۔ جو 7 دن کے اندر کرایا وہ پازیٹیو آیا، 10 دن کے بعد جب وہ کیور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو نیگیٹو ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 سچویشن، ان دونوں میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری پاسبلٹی یہ ہو ٹھیک، سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ پرائیویٹ لیول پہ جو ٹیسٹ ہوا، ان کی جو کٹس ہیں وہ اتنی اچھی نہ ہوں۔ گورنمنٹ نے تو کٹس ماشاءاللہ سے جو منگوائی ہیں، وہ تو گورنمنٹ لیول پہ منگوائی ہیں نا، وہ تو دوسری کسی گورنمنٹ نے آپ کو بھیجی ہیں، یعنی چائنا نے بھیجی ہیں، امریکہ نے بھیجی ہیں، تو وہ ان کی کوالٹی ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ جو پرائیویٹ لیول کی لیبز ہیں وہ تو ایسے ہی، کئی لیبز تو جو ہے نا وہ ایسی ہی ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ کٹس منگائی ہیں، اب ان کی کیا کوالٹی ہے، ان کی کیا رینج ہے اس کو دیکھنے کی، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کا لیبز کا بھی ٹھیک فرق ہے، اب شوکت خانم لیب ہو گئی یا آپ کی آغا خان لیب ہو گئی، وہ کوالٹی کی لیبز ہیں۔ اگر آپ چھوٹی لیب میں جاتے ہیں تو ممکن ہے ان کے ٹھیک پاس کٹس اس کوالٹی کی نہ ہوں۔ تو یہ جی مختلف جی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سازش ہے، ایسی کوئی بات ہاں ہوتی تو جو ہے نا ڈاکٹرز، اتنے سارے ڈاکٹرز نہ کہہ رہے ہوتے، صرف میں اکیلا ہاں کہہ رہا بالکل ہوتا یا 2 بندے کہہ رہے ہوتے یار کورونا ہے۔ اگر آپ کے 130 ملک اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس ٹائم 4 لاکھ ڈیتھس ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اتنی دنیا کہہ رہی ہو اور وہ جو ہے آپ اس کی سازش ہے۔ دوسرا یہ کہ سازش کا تب ہم کہتے ہیں کسی چیز کی سازش کا فائدہ جب کسی کو پہنچ رہا ہو۔ آپ کی سازش، اس دوسرا سازش کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں، اس سازش کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر کوئی فائدہ تھوڑا بہت پہنچ بھی رہا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو پہنچ رہا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی سازش کر سکیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ گورنمنٹ موسٹ آف دا کنٹریز میں، جیسے سعودیہ ہو گیا، جیسے دوسرے ملک ہو گئے، وہاں پہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ ٹیک اوور کر جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو۔ وہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اتنی سے نہیں ہے جتنی کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی ہے۔ اور جب گورنمنٹ ہاسپٹلس کہہ رہی ہے، اور گورنمنٹ کو تو خرچے اٹھانے پڑ رہے ہیں لوگوں کے، گورنمنٹ کو تو پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں ان لوگوں پہ، گورنمنٹ کو تو جو ہے وہ پیسے جیب سے دینے پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، وینٹیلیٹر خریدنے پڑ رہے ہیں۔ ابھی 1500 وینٹیلیٹر پاکستان نے خریدے ہیں، اسی طرح دنیا کے تمام ملک وینٹیلیٹرز خرید رہے ہیں، امریکہ تک میں وینٹیلیٹر شارٹیج ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وینٹیلیٹر کوئی عام بات نہیں ہے، یہ لاکھوں کی بات ہے، لاکھوں روپے کی بات ہے، پاکستان کے لاکھوں روپے کے حساب سے آتا ہے، ایسے کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ حکومت یہ خرید رہی ہے اپنی جیب سے، یا کوئی اسے ڈونیٹ بھی کر رہا ہے، تو وہ ایک قرضہ ہے جو آپ کے ملک کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ سب چیزیں، اس کا فائدہ کس کو، سازش تب سمجھ آتی ہے جب کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہو، حکومتوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ حکومتیں تو نقصان میں جا رہی ہیں، حکومتیں تو ساری نقصان میں گئی ہیں، سب کے جتنے ٹارگٹس تھے بجٹ کے، سب نے کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا اپنا، دنیا میں جتنی آمدنی ہونی چاہیے تھی اتنی آمدنی نہیں ہو سکی، اتنا بزنس نہیں ہو سکا، تو بزنس مین تو سارے نقصان میں گئے۔ تو اس لیے بالکل یہ چیزیں صرف ایک جو یوں سمجھ لیں ایک جاہل ذہن ہی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، کہ اس طرح کی شوشہ چھوڑ کے لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کورونا کا پیشنٹ نہیں دیکھا،
ہاں ہم جی کیسے یقین کر لیں؟ تو ان کے لیے میرے پاس دو جواب ہیں، صرف دو جواب ہیں، اگر وہ ان دو جوابوں کے اوپر عمل کر لیں تو ان کو یقین آ جائے گا، اگر وہ واقعی اپنے ذہن سے سوچیں تو ایک نمبر ایک، گورنمنٹ ہسپتال چلے جائیں، ٹھیک ہے، میو ہسپتال چلے جائیں، لاہور میں اگر ہیں تو میو ہسپتال چلے جائیں، سول ہسپتال چلے جائیں، سرگودا میں ہوں، سرگودا میں سول ہسپتال چلے جائیں، ٹھیک ہے، یا کسی بھی ہاسپٹل میں کسی بھی شہر میں ادھر کے سول اسپتال چلے جائیں، وہاں کورونا وارڈ میں چلے جائیں، آئی سی یو میں یا ایچ ڈی یو، دو قسم کے یونٹ بنائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے، ان میں چلے جائیں اور جا کے جی کورونا کا مریض خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، ہر چیز کے اوپر یقین کرنے کے لیے اس کے اوپر دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہاں اس جی ملک کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امریکہ کو نہیں دیکھا ہوا، یقین کرتے ہیں کہ امریکہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کتنی آبادی ہے 22 کروڑ عوام میں سے جو امریکہ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 22 کروڑ عوام یقین کرتی ہے کہ جی امریکہ موجود ہے، ٹھیک بالکل ہے، نہیں تو کیا سازش ہے جی، یہ تو کوئی ملک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم ایز اے مسلمان اللہ پہ اور اپنے نبی پہ یقین کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ہمارے پاس اللہ بھی ہے اور ہمارا نبی بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایز اے مسلمان تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھے بغیر یقین کرتے ہیں، اور کورونا بھی انہی میں سے ایک چیز ہے جس کو ہمیں دیکھے بغیر بھی یقین کرنا پڑے گا، اور دوسرا اگر آپ نے دیکھنا واقعی ضروری ہے تو آپ سول اسپتال چلے جائیں، ضرور وہاں جا کے دیکھیں مریضوں کو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ سانس کے لیے کس طرح تڑپ رہے ہیں اور وہ سانس لینے کے لیے کس طرح جستجو کر رہے ہیں۔ لیکن میرا مقصد یہاں ڈرانا نہیں، میرا مقصد یہاں پہ سکون پہنچانا ہے لوگوں کو جو کہ گھروں میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ 80% تو یہ انفیکشن جو ہے وہ آپ کو ہو کے نکل جائے گا اور آپ کو کچھ کرے گا یا چھوٹا موٹا فیور فلو کف کر دے گا، ٹھیک ہے، 80%، 100 میں سے 80% لوگوں کو اس نے چھیڑنا ہی نہیں اتنا، یہ عام چھوٹا موٹا فلو ہو جائے گا، عام چھوٹا موٹا کھانسی ہو جائے گی، فیور ہو جائے گا، جسم میں دردیں ہو جائیں گی، 3-4 دن رہیں گی، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ نے ٹیسٹ بھی نہ کرایا اور اس سے پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے اندر اس طرح ہوا ہوگا کہ ان کو بخار ہوا، کھانسی ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی کچھ مہینہ پہلے اس کے بعد ان کو ساتھ میں جو ہے جسم میں دردیں ہوئی، تھوڑا سا ٹیسٹ میں پرابلم آئی منہ میں، اور کچھ بھی 5-6-7 دنوں بعد ٹھیک ہو گئی، تو ان لوگوں نے جی ٹیسٹ بھی نہیں کرایا، ہو سکتا ہے جی وہ جی کورونا ہو، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی بندہ 100 میں سے 80% لوگ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، 20% لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹل چاہیے ہوتا ہے، ان میں سے 20 میں سے بھی 15% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں دنیا میں، 5% صرف لوگ ہیں جو کہ ڈیتھ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں تو وہ بھی صرف 2% ہے ابھی تک۔ اچھا اس لیے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، صرف جو چیز اب آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میری چیز امپورٹنٹ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ اس کا علاج موجود نہیں ہے، بہت سی دوائیاں آج کل فیس بک کے اوپر اور ادھر ادھر پھر رہی ہیں، اور ان دوائیوں کے ریٹ، ہماری بدقسمتی ہماری قوم کی یہ ہے کہ جس دوائی کا نام لے لیا جائے ریسرچ میں بھی، اور وہ اس دوائی کو ہم لاکھوں میں قیمت میں بڑھا دیتے ہیں۔ وہ دوائی جو بالکل ٹوسیلیزومیب یہ کہ جو گینٹھیا کے مریضوں کو دوائی دی جاتی تھی جو کہ 15-20 ہزار روپے کا انجیکشن ملتا تھا، آج کل وہ لاکھ میں بھی نہیں مل رہا، اور وہ کوئی علاج نہیں ہے، خدا کا واسطہ وہ ہوں علاج نہیں ہے، وہ ایک واقعی ریسرچ برانڈ ہے جس پہ دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ شاید اس سے علاج ممکن ہو۔ تھوڑا بہت شروع میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ سمٹمز بہتر ہوئے ہیں، کچھ بہتری اس میں آئی ہے، تو اس کے اوپر فردر ابھی ریسرچ چاہیے، ابھی تک کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی، کسی نے اس ڈرگ کو اپروو نہیں کیا یوز کے لیے، کورونا کے لیے، اور وہ مہنگی ہوگی ہمارے ملک میں اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح ہوں ہائیڈرو آکسی کلوروکوئین ایک ڈرگ ہے، اسی طرح کلوروکوئین ایک ڈرگ ہے ملیریا کی جو کہ کوڑیوں کے داموں بکتی تھیں، اب وہ مہنگی ہو گئی، غائب ہو گئی مارکیٹ سے، صرف اس لیے کہ جی ریسرچ ہوئی، یہ ہے۔ اور کئی ملکوں نے تو ریسرچ بھی بند کر دی ہے ہائیڈرو کلوروکوئین کے اوپر، کہ جی یہ کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور ڈرگز کے جی میڈیسن کوئی نہیں ہے اس کی اویلیبل۔ دوسری چیز اب آ گئی، جب اب میڈیسن نہیں ہے تو ہم کریں کیا؟ اب میڈیسن نہیں ہے تو دیکھیں جی، ہم نے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسرا ہم نے اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے۔ یہ چیز یاد رکھ لیں، کورونا سے ٹھیک ہے بچنا ہے، اور خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے۔ پہلی چیز ہم بچاؤ پہ آ ٹھیک ہے جاتے ہیں، پھر قوت مدافعت بعد میں آئیں گے۔ بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے بچاؤ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، آپ نے
جو ہے ڈسٹینس رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, جیسے جسے ہم کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 میٹر دور تک رہ کے کسی بندے سے آپ نے بات کرنی ہے, کسی بندے سے ملاقات کرنی ہے, دور سے نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لے, تو اس کے بعد گلے نہیں ملنا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی آپ کی سوشل ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے. پھر آپ اگر کراؤڈ میں جاتے ہیں, کراؤڈ میں کچھ لوگ ماسک جاتے ہیں, ماسک لگانا ضروری ہے, اور کوشش کریں اور سیف ہو. اگر گھر سے نکلنا ضروری ہے, نہیں آپ باہر جا سکتے آپ اپنے کام سے, بہت مجبوری ہے باہر جانا, تو اس میں پھر آپ نے یہ کرنا ہے, آپ جو ہے ماسک پہنیں. اور ماسک کون سا پہنیں؟ میڈیکل ماسک پہنیں, میڈیکل یا سرجیکل ماسک جسے کہتے ہیں. کپڑے والے ماسک سے اتنی پروٹیکشن نہیں ملتی جتنی کہ سرجیکل اور میڈیکل ماسک سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, N95 کی کوئی ضرورت نہیں ہے. N95 صرف ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو ڈاکٹرز ہیں, جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو پیشنٹس کے درمیان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اس لیے N95 ایک مہنگی چیز ہے, اس کو فردر مہنگا کروا دیا اس عوام نے, اس لیے کہ جی وہ بہت ہر ایک نے لینا شروع کر دیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں, سمپل سرجیکل ماسک, ٹھیک ہے, وہ پہنیں اور کراؤڈڈ پلیسز میں جائیں. لیکن کراؤڈ پلیسز میں جب جانا ہے تو اپنے آپ کو جتنا دور ہو سکتا ہے لوگوں سے دور رکھیں, ہاتھ نہ ملائیں. ٹھیک ہے, ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں, اپنے ہاتھ ہر واش کریں. ٹھیک ہے, 20 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ کے بعد تک واش کریں, صابن سے واش کریں. صرف پانی سے واش کریں سے کوئی فائدہ, صابن سے یہ وائرس مرتا ہے. اب یہاں پہ بھی آ کے ایک جہالت کی اتنی بڑی انتہا ہے. میں کچھ دنوں پہلے پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ جی لوگوں نے پوسٹیں شیئر کرنے شروع کر دی کہ جی واہ کیسا وائرس ہے, صابن سے باہر مر جاتا ہے تو اپنی دوائیوں سے نہیں مر رہا. مطلب جہالت ہے کہ اب صابن, اب پہلی بات تو یہ آپ کھا سکتے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ باہر جو صابن سے وہ مرتا ہے, اس کی جو شیل ہوتی ہے, جو باہر کا جو خول ہوتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے صابن سے, اور وہ باہر کی انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا اور مر جاتا ہے. لیکن اندر جا کے وہ ہماری باڈی کے اندر وہ باہر کا جو شیل ہے وہ ٹوٹ بھی جائے, وہ خود اس میں سے نکل آتا ہے, نیکڈ ہو جاتا ہے, وہ خود اپنے شیل کو گرا دیتا ہے, اور پھر وہ وہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو شیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری باڈی کے اندر زندہ رہنے کے لیے. باہر جو انوائرمنٹ, سخت انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کو ایک شیل کی ضرورت ہوتی ہے, وہ شیل اس نے اپنے ارد گرد ایک بنایا ہوتا ہے. وہ شیل جب ٹوٹتا ہے وہ باہر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے صابن باہر افیکٹو ہے. آپ کے جسم میں آپ ٹیکے بھی لگا لیں انجیکشن صابن کے, اور کھا بھی لیں صابن, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میڈیکل کی چیز میڈیکل سے پوچھنی چاہیے. ہمیں اپنی طرف سے ڈاکٹر بننے کی جو کوشش کرتے ہیں, جو لوگ پوسٹیں بناتے ہیں, اور اس میں بھی وہ لوگ لوگوں کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں اور اپنا بھی ذہن خراب کرتے ہیں. اور اپنا ذہن استعمال تب کرنا چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ جی اس میں ہمارا ذہن استعمال کرنے کا فائدہ بھی ہے. تو ایک بالکل. چیز تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماسک پہنیں آپ جب کراؤڈڈ پلیسز پہ جائیں, اور اس کے علاوہ پریکاشنز یہی ہیں کہ جی ہینڈ واش کریں. اور ہاں, سنیزنگ آئے, آپ کو چھینک آئے, تو آپ اپنے آگے ہاتھ اس طرح رکھ لیں تاکہ آپ کی چھینک آپ کے کپڑوں پہ رہے اور آپ تک رہے, اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا گھر کے اندر. یا کھانسی آئے تب بھی آپ ایسے کر لیں, یا ٹیشو آپ کے پاس ہے ٹیشو لے لیں, ٹیشو ناک کے اوپر یا منہ کے اوپر رکھ کے کھانسنے یا چھینکیں. اور اس ٹیشو کو پھر ڈسپوز آف آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس ٹیشو کو کسی چیز کے اندر ڈال کے, کسی شاپر کے اندر ڈال کے, شاپر کو بند کر کے پھر ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ کوئی اور اس کو ٹچ نہ کرے, کیونکہ کوئی اور اس کو ٹچ کرے گا تو اس پہ بھی کورونا لگ جائے گا. تو کوشش آپ نے اس دور میں, پینڈیمک کے دور میں, صرف اپنی حفاظت کی نہیں کرنی, دوسرے کی حفاظت بھی کرنی ہے. دوسرے کا بھی سوچنا ہے آپ نے کہ دوسرے کی حفاظت بھی بہت ضروری عمل ہے. تو یہ ٹھیک ہے. تو ہو گئی سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی, آپ کا ہینڈ واش ہو گیا. گلوز جو ہیں, اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ گلوز پہننے, گلوز آپ کو پہننے کا, عام بندے کو پہننے کا کوئی فائدہ نہیں. بہت حد تک فائدہ ہے ہاتھ دھونے کا, اگر ہاتھ نہیں دھو سکتے تو ہینڈ سینیٹائزر کا. تیسری چیز, گلوز صرف میڈیکل ڈاکٹرز کے لیے ہے یا سرجیکل ڈاکٹرز کے لیے, جو بھی ڈاکٹرز ہیں بیسیکلی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے ہے. وہ کیا ہے کہ جب اپنے پیشنٹ کو ایگزامن کرنا ہے, آپ گلوز پہنیں, ایگزامن کریں, اور گلوز اتار کے پھینک دیں. ڈاکٹر بھی اگر ایک گلوز پہن کے پھرتا رہے گا تو وہ بھی نقصان دہ ہے. کس لحاظ سے نقصان دہ ہے کہ وہ ایک مریض کو چیک کر کے اس کا کورونا وائرس دوسرے مریض کو چیک کرے گا, دوسرے کے مریض کے کورونا وائرس دوسرے کو ٹرانسفر کر دے گا. یا پھر وہ اپنی آنکھ کو جو ہے وہ چھوئے گا, یا ناک کو چھوئے گا, یا منہ کو چھوئے گا, تو وہ کورونا وائرس اپنے آپ کو ٹرانسفر کر دے گا اگر گلوز پہ لگا ہوگا. تو اس لیے گلوز اس نے بھی صرف اس وقت تک پہننا ہے جب اس نے پیشنٹ کے پاس جانا ہے. پیشنٹ کے پاس سے واپس آئے گا, گلوز اتار دے, پھر دوسرے پیشنٹ کے پاس جانا ہے تو نیا گلوز پہنے. نیا گلوز, یہ ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں. یہ گلوز پہن کے آپ نے ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا بڑے عالم فاضل جو اینکرز ہیں, وہ گلوز پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں.
ग्लव्स पहन के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। पहली बात तो ये ना वो डॉक्टर है, ना वो पेशेंट को एग्ज़ामिन कर रहे हैं। दूसरी बात, वो एक अजीब-सा फ़ज़ूल एक रिवायत फैला रहे हैं। लोग जो देखते हैं वो उनको फ़ॉलो करते हैं कि जी ग्लव्स पहन के बैठे हुए हैं ये। भाई ग्लव्स पहन के बैठने का ऐसे कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब तक कि आपने पेशेंट को या किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना जिसको आपको पता है कि ये कोरोना का शक है। इसके लिहाज से चीज़ के लिहाज से मुझे एक बात याद आई कि एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि जी हम ये फलां चेयर है, इस पे कोरोना का मरीज़ बैठ के गया, तो मैं इस पे बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता? देखें, बात सुनें, पहली बात तो ये कि जब आप बाहर फिर रहे हैं, जब आप बाज़ारों में फिर रहे हैं, जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जब आप दुकानों पे जा रहे हैं, कितने कोरोना के मरीज़ आए होंगे जो कुर्सियों में बैठे होंगे और उसके बाद आप बैठे होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। ठीक है? कुर्सी पे बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करना क्या है आपने? कि आपने जग अगर उस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको पता है कि जी शक है आपको कि उस पे कोरोना का मरीज़ बैठा है, आप उस कुर्सी पे बैठें, जब ये समझ लें डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी बैठी हुई है। अब डॉक्टर सामने जो एक कुर्सी होती है, कई मरीज़ आते हैं, बारी-बारी आते हैं, चेक कराते हैं डॉक्टर को, उस कुर्सी पे बैठते हैं और चले जाते हैं। अब आपको शक है कि जी इस पे कोरोना का मरीज़ बैठ के गया होगा, आप बैठे हैं उस पे, लेकिन उस बैठने के दौरान आपने अपने नाक, कान, आँख, गले को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? आप अपने हाथों को साइड पे रखें अपने जिस्म से, जब आप उठ के वहाँ से जाएँ, आप हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ करें, ठीक है? और जब आप जो हैं घर जाएँ तो हाथ धोएँ, ठीक है? क्योंकि मोस्टली हाथों के से ही ट्रांसफर वायरस जो है वो होगा। बाकी कपड़े जो हैं वो आप ऑब्वियसली, अगर आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कंटामिनेट हो सकते हैं या गंदे हो सकते हैं कोरोना से, तो आप कपड़े घर आके चेंज करें। कपड़ों को प्रॉपरली जो है 60 डिग्री पे या 70 डिग्री पे जो है ना आप गर्म पानी में भिगो दें और फिर धोएँ, तो वो वायरस कपड़ों में से मर जाएगा। एज़ सच कोई स्पेशल कोई केमिकल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कपड़ों में डालने की या धोने की। ठीक ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे जी जो चीज़ हम हिफाज़ती तदाबीर के तौर पे कर सकते हैं कि जी हम अपनी इम्यूनिटी, जो आखिरी मैं चीज़ बताने लगा हूँ कि इम्यूनिटी, इसके बाद हम लोगों के सवालात ले सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल 40 मिनट तो हो चुके हैं। तो बस हाँ जी, अब टाइम। वो क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बढ़ानी है अपनी। क़ुव्वत मुदाफ़अत देखें, आजकल बहुत से मैसेजेस फिर रहे हैं जी, ये कर लें जी, वो कर लें जी, ये दवाई खाएँ, ये मेडिसिन खाएँ, ये मल्टीविटामिन खाएँ, ये वाली कैल्शियम खाएँ। मैं नाम नहीं लेता किसी का, ऑब्वियसली मैं किसी कंपनी का डीलर नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता। इट्स गुड कि आप मल्टीविटामिन्स खाएँ, इट्स गुड कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाएँ, विटामिन ए सप्लीमेंट्स खाएँ। लेकिन एक नॉर्मल यंग बंदा, एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल बूढ़ा जो कि प्रॉपर डाइट ले रहा है, उनके अंदर डाइट के अंदर ये चीज़ें काफ़ी हद तक मौजूद होती हैं और अच्छी डाइट रखने से ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं। जैसे कि आप फ्रूट्स खाएँ, आप वेजिटेबल्स खाएँ, आप प्रोटीन्स खाएँ, ठीक है? आप अपनी खुराक में मीठा कम कर दें, ठीक है? अगर शुगर का मरीज़ है तो मीठा बिल्कुल बंद कर दें, मीठा कम करें क्योंकि मीठे से क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है ना वो कम होती है, ठीक है? कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि हम एज़ अ डॉक्टर भी मानते हैं, एज़ अ मुस्लिम भी मानते हैं कि वो प्रोटेक्शन करती हैं, जैसे कि जिसमें जो है शहद हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, तुलसी हो गई, और इसके अलावा ये कलौंजी हो गई, अगर आप जिगर के मरीज़ नहीं हैं, कलौंजी जो जिगर के मरीज़ को ठीक करती है। तो ये चीज़ें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़रूर बढ़ाती हैं। इसके अलावा डाइट अपनी अच्छी रखें, खुराक अच्छी रखें, ड्राई फ्रूट्स आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उसको छोटे-छोटे कैपिटल वाली जिसमें हम बैठ लेते हैं। ऐसा नहीं 4-5 पीस डेली के अगर आप बादाम के खाते हैं, ऐसा कोई नहीं, आप बैठे-बैठे आधा किलो आप ड्राई फ्रूट खा लेंगे तो आपको 2 दिन ठीक ही करेगा। क़ुव्वत मुदाफ़अत तो जो 4-5 में बढ़ानी है, वही आधे किलो में भी बढ़ानी है। तो बिल्कुल। डाइट को अच्छा रखें, खुराक को अच्छी रखें तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पेशेंट जिसके अंदर बुखार हो गया है और उसकी डाइट अब अच्छी नहीं रही, या ऐसा पेशेंट जिसकी डाइट अच्छी नहीं है, जो खाना नहीं अच्छा खाता, घर में ऐसी ऐसी ख़वातीन बुज़ुर्ग होती हैं या मर्द होते हैं, बुज़ुर्ग जिनको बीमारियाँ होती हैं और वो अच्छा, उनके अंदर सप्लीमेंट्स ज़रूर दें, मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट दें, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दें, उनको पानी अच्छा रखें, नींद पूरी होनी चाहिए 8 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। क़ुव्वत मुदाफ़अत, टेंशन और डिप्रेशन ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को कम करते हैं। टेंशन और डिप्रेशन कम से कम लें, क्योंकि टेंशन जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होगी। इसलिए इस चीज़ की टेंशन लेना भूल जाएँ कि कोरोना जो है ना वो मुझे हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, तो ये और वो। पहली बात तो ये एज़ अ मुसलमान हमारा इन सब एहतियाती तदाबीर करने के बाद ये ईमान है कि जो चीज़ अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में या हमारे लिए लिख दी है, वो होनी ही होनी है।
تو اس لیے اس چیز کے ایمان کے ساتھ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اسے اللہ کا کی مرضی جان کے اس میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں ٹینشن لے لیں۔ باقی پھر بھی بتایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا ہو جاتا ہے تو اس میں 80% چانسز ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس میں 80 میں سے باقی جو 20 بچ گئے، 20 میں سے بھی 15% چانسز ہیں کہ وہ ہاسپٹل جائے گا بھی تو انشاءاللہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہو کے۔ صرف 2 سے ٹھیک ہے 5% لوگ ایسے ہیں جو سیریس ہو جاتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے بعد میں خوراک کے سانس کی نالی کے ذریعے سے مشین لگانے کی۔ جی چلیں پھر آڈینس سے میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ پلیز کمنٹ کریں۔ ابھی تک تو کوئی کمنٹ نہیں آیا، اگر کوئی چلیں کرنا ٹھیک ہے۔ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو 5 منٹ آپ پلیز ان کے لیے۔ جی ضرور، 5 منٹ ہم دے دیتے ہیں، اسی تک ہم کوئی اور میں آپ کو جو چیز ہے کورونا کے بارے میں، جو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ بہت سی ڈرگز جو ہے جس طرح اویلیبل، لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے آج کل ریمڈیسیویر ایک آ رہی ہے اور وہ بھی اویلیبل ہے، لیکن یہ سیریس کیسز کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ٹرائل بیسس پہ ہیں، دوسرا وہ پیشنٹ جو آئی سی یو میں جو سک ہیں، بہت سیریس ہیں، ان کے اوپر ٹرائی کیجیے۔ عام سمپل کورونا وائرس جس کو سمپل بخار ہوا ہے، جس کی سانس کی سیچوریشن 98% ہے یا 96% سے اوپر ہے، اس کو ایسی ڈرگس کی ابھی فی الحال کوئی ضرورت نہیں کہ وہ فضول میں ایک ٹرائی والی ڈرگس اپنے اوپر ٹرائی کرے اور اپنے جسم کے اندر کوئی اور نقصان پیدا کر لے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر اب بہت سخت سیریس ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اور ہمارے پاس کوئی علاج تو ہے نہیں، تو یار یہ چلو ایک ڈرگ جو کہ ٹرائل کے طور پہ ہے، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید اس سے وہ صحت یاب ہو جائے۔ اسی طرح آج کل پلازما لگ رہا ہے، پلازما بھی میں بھی ان لوگوں کا جو ٹھیک ہو چکے ہیں ان کا پلازما بھی لگتا ہے ہاں مریضوں کو، وہ بھی ایک جی قسم کا علاج ہے۔ اس میں بھی بہت سے سک پیشنٹ، سیریس پیشنٹ جو ہیں وہ لیکن یہ بھی وہی پیشنٹ لگائیں جو سیریس ہیں۔ کیوں؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل ہمارے پاس ابھی تعداد مریضوں کی ہے 1 لاکھ، جو ٹھیک ہوئے ہیں وہ 30,000 ہیں، ٹھیک ہے، جو باقی بچ گئے 70,000، ٹھیک ہے۔ ایک تو اتنے مریض ہی نہیں ہیں کہ ہم اتنا پلازما اکٹھا کر سکیں، اتنے ٹھیک ہی نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ صرف ان لوگوں کے لیے پلازما رکھنا چاہیے جو کہ سیک اور سیریس ہوں تاکہ ان کو مل سکے۔ تو یہ اور باقی لوگ تو خود ہی انشاءاللہ ریکور کر جائیں گے 80%، تو اس میں کوئی ایسی ٹینشن پریشانی والی بات موجود نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اہ، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، جی اپنا ٹائم جی دینے جی کا، بالکل بہت بہت تھینک جی، یو سو تھینک یو ویری مچ۔ مچ۔ جی اللہ تو تعالیٰ آپ کو اجر دے ہمارا گا پھر لائف اور سیشن بات کی۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ جی جی یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہاں پر لائیو سیشن ختم ہوتا ہے، اور اگر پھر بھی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹس کیجیے گا، تو آپ کے لیے دوبارہ بھی مینیج کیے جا سکتے۔ تھینکس اے لاٹ، ٹیک کیئر، بائے، اور ضرور فالو کیجیے گا سارے پیرامیٹرز جو بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے۔ بائے، سی یو سون۔